کورس ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی لینگویج۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتانا ضروری ہوگا کمپیوٹر کیا ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ یوزر سے انپٹ لیتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آؤٹ پٹ اسے دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی کیلکولیشن کرنی ہے تو آپ کمپیوٹر پہ مطلب کہ 7+5 لکھیں گے یا کچھ بھی لکھیں گے، وہ آپ نے انپٹ کیا اور وہ پروسیسنگ کے بعد آپ کو جو آپ کا رزلٹ ہے وہ آپ کو شو کروا دے گا۔ آج کل کمپیوٹر ہر جگہ یوز ہو رہا ہے اور آپ بہتر طریقے سے کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے کمپیوٹر آرگنائزیشن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور نمبر 2 پہ اس میں یہ ہے کہ یہ کنسرن کرتا ہے کہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس جو ہوتے ہیں نا وہ سافٹ ویئر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لنک آ رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ کیونکہ اگر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہوتا ہے نا، اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو ایک کسی کام کا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، وہ ایز اے ہارڈ ویئر ہے، تو اگر اس میں آپریٹنگ سسٹم یعنی سافٹ ویئر انسٹال نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں۔ کوئی بھی موبائل لے لیں، آئی فون لے لیں یا آپ کمپیوٹر کی اگزامپل لے لیں، تو اس میں اگر ونڈو انسٹال نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اگر آگے چلیں تو آگے بتانا یہ ضروری ہوگا انٹروڈکشن ٹو اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ اسمبلی لینگویج ایک کمپیوٹر لینگویج ہے اور جو کہ پروگرام بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسمبلی لینگویج ایک لو لیول پروگرامنگ لینگویج ہے کمپیوٹر کی۔ اس سے پہلے آپ کو بتانا ضروری ہوگا کہ 2 قسم کی لینگویج ہوتی ہیں، ایک ہائی لیول اور ایک لو لیول میں لینگویج۔ ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہیں جو کہ ہم انسان بہت ایزی وے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ انگلش کے ورڈ اس میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ HTML، CSS، جاوا، C++، یہ ڈیفرنٹ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ یہ لینگویج کو ہم ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، ایزی ٹو لرن۔ اس کے بعد جو نمبر 2 پہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے نا، لو لیول لینگویج ہوتی ہے نا، اس کو انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا آسانی سے، ٹھیک ہے، اس کو صرف کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے۔ تو چونکہ اسمبلی لینگویج پروگرام بنانے کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ ایک اسے جو ہے لو لیول لینگویج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریڈیبلٹی آف انسٹرکشن از بیٹر دین مشین لینگویج۔ یہ جو مشین لینگویج ہے نا، مثال کے طور پہ اس سے بیٹر ریڈ کر سکتی ہے انسٹرکشن کو بہت اچھے طریقے سے، مطلب کہ یہ کیونکہ کمپیوٹر کے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک شروع ہوتا ہے مائکرو پروسیسر بس اسٹرکچر، مطلب کہ جو بس کا اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ بس کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ بتانا چاہیے، ضروری پتہ ہونا چاہیے۔ بس ایک کمیونیکیشن وے یا پاتھ ہوتا ہے جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ڈیوائس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ اگزامپل لے لیں، وائر تار کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ مطلب کہ آپ نے چارج لگانا ہوتا ہے موبائل کو، آپ ایکسٹینشن کے ذریعے لگاتے ہیں، تو وہ بھی آپ وائر کی ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کی لینگویج میں دیکھا جائے تو جو ڈیفرینٹ پارٹس ہیں آپس میں، جس طرح CPU نے میموری سے کنیکٹ ہونا ہے، CPU نے پروسیسر سے بات چیت کرنی ہے، تو اس کی کمیونیکیشن کس طرح کے ذریعے ہوتے ہیں؟ وہ بس کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کہہ رہا ہے کہ بس ڈیئر کنیکٹس میجر کمپوننٹس، جو بس ہوتی ہے وہ میجر کمپوننٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے جو کہ پروسیسر، میموری، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ یہ جو کہلاتی ہے وہ سسٹم بس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سسٹم بس جو کہتے ہیں کہ وہ کم از کم 5200 ڈفرینٹ لائنز پہ مشتمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں آگے۔ سسٹم بس جو سی ہے وہ اسے سیپریٹلی ٹوٹل 3 فنکشنل گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ڈاٹا بس، دوسری ایڈریس بس اور تیسری کنٹرول بس۔
تینوں بسیز کو آپ اس میں علیحدہ ڈیفائن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ ضروری پتہ ہونا چاہیے کہ بس کا سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بسیز ہیں ان کا سٹرکچر کس طریقے سے بنا ہوتا ہے، کس طریقے سے سی پی یو میموری سے بات کر رہا ہوتا ہے، سی پی یو پروسیسر سے بات چیت کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، یہ اس کے لیے بسیز کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ڈیٹا بس، دا موسٹ کامن بس از دا ڈیٹا بس۔ وہ کہتا ہے کہ جو بہت زیادہ کامن بس ہے نا وہ ڈیٹا بس کہلاتی ہے۔ ڈیٹا بس کا بیسک کام کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو آگے بھیجنا، کیریز ڈیٹا، مطلب کہ ڈیٹا کو آگے بھیجنا۔ اس کے بعد یہ ایک الیکٹریکل پاتھ ہے جو کہ سی پی یو، میموری، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور سیکنڈری ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بسیز ہوتی ہیں وہ پیرالل گروپ میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ پیرالل گروپ کا مطلب کہ ایک وائر ہوگی اور اس کے آگے سب پارٹس بنے ہوئیں گے وائرس کے، پیرالل کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دی نمبر آف لائن ان بس افیکٹس دا اسپیڈ آف وچ دا ڈیٹا ٹریول بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس، مطلب کہ جتنی زیادہ آپ کی لائنز ہوں گی نا بسیز کی، مطلب کہ اگر 200 ہے، 300 ہے، 500، جتنی زیادہ ہوں گی اتنی آپ کی جو ہے نا کمیونیکیشن کی جو ہے نا سپیڈ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس کو سمرائز کیا جائے نا تو ڈیٹا بس کا بیسیکلی کام کرتا ہے ایک ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کروانا۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2 پہ آتی ہے ایڈریس بس۔ ایڈریس بس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے کوئی خط وغیرہ یا کوئی بھی پیغام دوسری جگہ پہنچانا ہے تو آپ اس کا ایڈریس لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہمیں فلانے گھر ڈیٹا ہمارا جو خط ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ تو جو آپ ایڈریس لکھتے ہیں جس بندے اگر پہنچانا ہے تو وہ ایک بیسیکلی ایڈریس بس کا جو کام ہوتا ہے نا وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایڈریس کو آگے بھیجنا۔ اس میں پڑھتا ہوں کہ کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے، این ایڈریس بس کیریز ایڈریس انفارمیشن۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ایڈریس انفارمیشن کو کیری کرتا ہے۔ اٹ از اے سیٹ آف وائر سملر آن دا ڈیٹا بس، مطلب کہ یہ جو ہے ڈیٹا بس کی طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن اٹ اونلی کنیکٹ سی پی یو اینڈ میموری، یہ صرف سی پی یو اور میموری سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا کام بس سی پی یو اور میموری کا آپس میں لنک کروانا ہوتا ہے۔ وین ایور دا پروسیسر نیڈ ڈیٹا فرام دا میموری، کہتا ہے کہ جب پروسیسر کو ضرورت ہوتی ہے نا میموری سے بات چیت کرنے کی تو یہ جو ایڈریس بس ہے یہ کیا کرے گی کہ جو میموری کا ایڈریس ہے وہ پروسیسر کو دے گی، پروسیسر اس ایڈریس کے مطابق اسے بات چیت کرے گا۔ اسی طرح اگر سی پی یو نے میموری سے بات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گی کہ سی پی یو سے ایڈریس لے کے میموری کو دے گی تو میموری سے آگے بات چیت کرے گی۔ مطلب کہ ایڈریس بس کا بیسیکلی جو اگر سمرائز کرے تو یہ کام ہوتا ہے کہ ایڈریس کو آگے فارورڈ کرنا۔ آگے چلتے ہیں، کنٹرول بس۔ دا کنٹرول بس کیریز ان کنٹرول انفارمیشن فرام دا کنٹرول یونٹ ٹو دا ادر یونٹ۔ کنٹرول بس کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سی پی یو سے میموری میں بات مطلب کہ کوئی چیز کنٹرول کرنی ہے انفارمیشن کو تو یہ کنٹرول بس نے کرنا ہے۔ دا کنٹرول انفارمیشن از یوزڈ فار ڈائریکٹنگ دا ایکٹیویٹی آف آل یونٹ، مطلب کہ یہ ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کرتا ہے انفارمیشن کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے، دا کنٹرول یونٹ کنٹرول دا فنکشننگ آف ادر یونٹس، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ETC، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، اتنا یہ بسیز وغیرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آگے جسٹ میموری آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے اور فردر اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈیفائن کریں گے۔ میموری از اے پارٹ آف اے ڈیوائس ویئر وی کین اسٹور اینڈ ریٹریو اینی ڈیٹا، مطلب کہ میموری ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جہاں پہ آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں یا اس سے ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دینے لگا ہوں، جس طرح موبائل کی میموری ہوتی ہے، آپ کے موبائل میں کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے، 2 GB کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے فرینڈ نے شیئر کرنا ہے آپ اسے دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کی اسپیس فری ہے، میموری فری ہے، اگر آپ کو ڈیٹا چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں، مطلب کہ ڈیٹا کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور ریٹریو آگے سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ضرورت کس کی ہوتی ہے کہ لیس کاسٹ، مطلب کہ یہ میموری کی کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر
समझ आया।